آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی. وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جس کو خلیفہ خامس سے مسلمان یاد کرتے ہیں، 2 سال کی محدود مدت میں کائنات میں عدل قائم کرنے والا یہ بادشاہ، جب ایک دن ایک رازدان نے کہا اتنا بتا دو کہ اتنی ساری برکتیں آخر کیسے آ گئی، مسکرا کے کہنے لگے ما كذبت منذ شددت علی نزاری، جب سے چادر باندھنا سیکھا ہے یعنی نچوڑ ہوا اس وقت سے آج تک زبان سے جھوٹ نہیں نکلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ایسے ہی کی، انہوں نے بھی آگے ایسے ہی تربیت اور جھوٹ کی ہولناکیوں سے آگاہ کیا کہ امت بھی بچ جائے. آج کی اس مجلس میں سچی بات یہ ہے اللہ تعالی صحت والی، ایمان والی، خوشی والی زندگی ہمارے بزرگوں کو نصیب فرمائے. یہ ایک ایمانی تازگی ہے کہ ہر مہینے میں اتفاق سے ہمارا پروگرام جو ہوتا ہے وہ چاند کے قریب ہوتا ہے. اگر آپ اس کو محسوس نہ کریں، کم ایسے لوگ ہوں گے جو چاند نکلتے وقت، چاند کو دیکھتے وقت یہ دعا پڑھتے ہوں گے. یہ امن و امان، یہ سلامتی کا جو پیغام ہے، یہ وہی پیغام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، اور یہ پیغام سچائی کے بغیر ممکن نہیں. آج امت بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی آخر پریشان کیوں ہے؟ دعائیت کو یاد نہیں، ان کا چاند ہی کہیں اور سے طلوع ہوتا ہے. جب چاند جو حقیقی چاند ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے امن و امان کے ایک پیغام بنایا ہے، جب اس کو تسلیم کرنے میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے تو زندگی میں امن و سکون جو ہے وہ کیسے آ سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك خلاف حقیقت گفتگو کرنا، یہ اصل میں ان لوگوں کی جرت ہے جن کا اللہ کے قرآن پہ ایمان نہیں ہے. اور خلاف حقیقت گفتگو کرنے والا ہی جھوٹا ہے. جھوٹ کی تعریف کرتے وقت امام ابن حجر اسقلانی نے رحمۃ اللہ یعنی صحیح بخاری میں جو تعریف کی شرح میں جو تعریف لکھی ہے بڑی عجیب تعریف ہے. وَالْإِخْبَارُ بِالشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ سَوَاءً كَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأً. کسی چیز کی خبر خلاف حقیقت دینا جان بوجھ کر یا غلطی سے. جان بوجھ کر تو خلاف حقیقت بات کی جائے تو وہ جھوٹ ہے، غلطی سے بھی جھوٹ. ایک انسان نے غلطی سے کوئی بات کہہ دی، اس کا مقصد جھوٹ نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ لکھا جائے گا. اس کی مثال پیش کی، اس کا مقصد بیان کیا. ساتھ ہی بیٹھے ہیں، سارے اس قصے کو جانتے ہیں. ایک بھائی بول کے کہتا ہے میں اس دودھ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دوسرا بھائی وضو کر رہا تھا، حالانکہ دوسرا بھائی وضو نہیں کر رہا تھا، اس پاس بیٹھا ہوا تھا.
زبان کے استعمال میں لاابالی، بے پرواہی سے زبان کو چلانے والا اگر کوئی ایسا تصرف کرتا ہے وہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اصل مقصود کیا ہے کہ انسان زبان کے انداز سے حفاظت کر لے کہ خلاف حقیقت گفتگو صادر ہونے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور ایک بہترین طریقہ بھی بیان کیا ہے انہوں نے، انسان صبح سے زور تک جو بات بولتا ہے وہ لکھے، زور کے بعد اکیلے بیٹھ کے اسی کوئی پڑھے جو بولا ہے، ضمیر بول کے کہے گا یہاں جھوٹ بولا، یہ غلط کہا ہے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اسی وجہ سے اس کی ہولناکیوں سے آگاہ کیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اعظم الخطایا اللسان الكذوب، لوگ تو اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن سب سے بڑی غلطی یہ غلطی ہے کہ انسان کی زبان جھوٹ کی عادی بن جائے۔ وَشَرُّ النَّدَامَةِ نَدَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آج ایک بندے کے ساتھ جھوٹ بولا، اس سے بندہ معافی مانگے، معذرت کر لے، بس یہاں مجھ سے غلطی سے ایسی بات ہو گئی ہے ایک بندے کے سامنے، اور شاید آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں ایک بندے کے سامنے میں بات ہو، اگر اس طرح کی معذرت کر لے وہ خوش بھی ہوتا ہے تو آپ بھی دیتا ہے۔ اس ایک بندے کی سامنے شرمندگی سے ڈرتا ہوا اگر جھوٹ بولتے ہی رہتا ہے، سچ نہیں بولتا، اصل شرمندگی اور سب سے بری شرمندگی تو وہ ہے جو پوری کائنات کے سامنے یہ معاملہ ہو گیا ہے، ہر شخص دیکھ رہا ہوگا، ہر شخص وہ سن رہا ہوگا، حسابات جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ کرنا۔ عربی زبان میں جھوٹ اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے الکذب، اور الکذب کا معنی جو بیان کرتے ہیں علماء جان بوجھ کر غلط خبر دینا۔ التکاذیب جھوٹی لغو باتوں کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لغویات بھی جھوٹ کے زمرے میں۔ ایک انسان ڈیرے میں بیٹھا ہے، 4 گھنٹے بغیر کسی مقصد کی گفتگو کرتا جا رہا ہے اور اس میں فحش کلمات اور گالیاں ہیں، لغویات، اور لغویات جن کو تو مقصد نہیں ہے، باطل گفتگو ہے، اور باطل گفتگو جھوٹ کے زمرے میں آتی ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے اکذب، جھوٹا انسان اپنے جھوٹ کو فروغ دینے کے لیے جھوٹ بولنے پر مجبور بھی کرتا ہے لوگ۔ اگر اس کی مثال سادہ سی آپ سمجھ لیں، وہ سنا ہے میں نے، اللہ تعالیٰ نہ ہی توفیق دے، ہم کو دیکھا تو نہیں ابھی تک، کہتے ہیں کوئی ڈرامہ ٹی وی میں لگتا ہے اس میں صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اور وہ شغل لگانے کے لیے کچھ باتیں کرتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں اس پیٹ نہ ہوتا ہے، کیا ہوتا کیا اس میں؟ اس جھوٹ کو فروغ دینے کے لیے وقت مقرر ہے، نہ جانے اس میں وہ کیا جھوٹ گھڑتے ہیں، کیا بولتے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہے وہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہنس رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ،